السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کے سبق نمبر 10 کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے تمارین کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تأمل الامثلۃ الآتیہ، آنے والی مثالوں کو سوچئے۔ یاد ہے کہ رائٹ سائڈ میں ماضی ہیں اور لیفٹ سائڈ میں مضارع ہیں۔ جیسے ذهب علی الی المدرسۃ امس، علی گزشتہ کل مدرسے کی طرف گیا۔ اسی ماضی کو مضارع کے اندر پھیر دیا گیا، یذهب علی الی المدرسۃ کل یوم، علی روزانہ مدرسے کی طرف جاتا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ ہوتا ہے علی روزانہ مدرسے کی طرف جائے گا۔ پہلے مضارع کے اندر دو معنی ہوتے ہیں، ایک حال کا بھی ترجمہ ہوتا ہے اور ایک مستقبل کا بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ موقع محل دیکھ کر زمانے کی تعین کی جاتی ہے کہ کہاں مستقبل کا ترجمہ ہوگا، کہاں حال کا ترجمہ ہوگا۔ بیک وقت ایک ساتھ میں دونوں ترجمہ نہیں ہو سکتے، کوئی ایک ترجمہ ہوگا۔ قرأ اسماعیل القرآن، اسماعیل نے قرآن پڑھا، اس کو مضارع کے اندر پھیر دیا گیا، یقرأ اسماعیل القرآن بعد صلاۃ الفجر کل یوم، اسماعیل روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھتا ہے۔ غسل الرجل سیارتہ، آدمی نے اس کی گاڑی دھوئی۔ یغسل الرجل سیارتہ کل اسبوع، آدمی اس کی گاڑی ہر ہفتہ دھوتا ہے۔ تأمل الامثلۃ واکتب مضارع الافعال الآتیہ، مثالوں کو سوچئے اور آنے والی افعال کے مضارع کو لکھیے۔ کتب یکتب، اس کا معنی ہے لکھنا، کتب کا معنی لکھا اور یکتب لکھتا ہے یا لکھے گا، لیکن یاد کرنے کے اندر آپ اس کو مصدری معنی کا ترجمہ کریں گے۔ کتب یکتب لکھنا، ویسے کتب یکتب کا معنی لکھنا نہیں ہوتا، کتب کا معنی لکھا اور یکتب کا معنی لکھتا ہے یا لکھے گا، لیکن جب آپ یاد کریں افعال کو تو آپ اس طرح یاد کریں گے، کتب یکتب لکھنا۔ دخل یدخل داخل ہونا، خرج یخرج نکلنا، سجد یسجد سجدہ کرنا، اکل یاکل کھانا، قتل یقتل مار ڈالنا۔ یہ باب نصر ینصر سے ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے 6 ابواب کو پیش کر دیا ہے کہ 6 ابواب ہیں، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب، یہ 6 ابواب ہیں۔ ان میں سے یہ نصر عنصر سے ہیں۔ نمبر 2، جلس یجلس بیٹھنا، غسل یغسل دھونا، رجع یرجع لوٹنا، نزل ینزل اترنا، کسر یکسر توڑنا، ضرب یضرب مارنا، یہ ضرب یضرب سے ہیں۔ نمبر 3، ذهب یذهب جانا، رکع یرکع رکوع کرنا، رفع یرفع اٹھانا، فعل یفعل کرنا، سأل یسأل پوچھنا، فتح یفتح کھولنا، یہ باب فتح یفتح سے ہے۔ نمبر 4، سمع یسمع سننا، فہم یفہم سمجھنا، لعب یلعب کھیلنا، حفظ یحفظ یاد کرنا، اور دوسرا معنی اس کا نگرانی کرنا بھی آتا ہے، یاد کرنا، نگرانی کرنا۔ شرب یشرب پینا، رکب یرکب سوار ہونا، یہ باب سمع یسمع سے ہے۔ یہ 4 باب زیادہ تر استعمال میں آتے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ 4 ابواب دیے گئے ہیں۔ باب کرما اور باب حسبہ یہاں نہیں دیا گیا ہے۔ اکمل الجمل الآتیہ بوضع فعل مضارع مناسب فی الفراغ، یہاں کہہ رہے ہیں کہ خالی جگہوں میں مناسب فعل مضارع کو رکھ کر آنے والے جملوں کو پر کیجیے۔
جیسے یہاں پر نمبر 1 ابی الی السوق کل صباح، تو یہاں پر فعل مضارع آئے گا یذہب، یذہب ابی الی السوق کل صباح، میرا باپ ہر صبح بازار کی طرف جاتا ہے۔ اب آگے ہیں متا خالی جگہ ابو کا من المصنع، تو یہاں پر آئے گا متا یرجع ابو کا من المصنع، تیرا باپ کارخانے سے کب لوٹتا ہے۔ نمبر 3 یشرب احمد القہوۃ ویشرب یوسف الشائی، احمد کافی پیتا ہے اور یوسف چائے پیتا ہے، دونوں میں یشرب آئے گا، دونوں خالی جگہوں میں یشرب آئے گا۔ اخی یقرأ الصحف ویسمع الاخبار من الاذاعۃ کل صباح، میرا بھائی صحیفے پڑھتا ہے اور ہر صبح ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنتا ہے۔ اس میں پہلی خالی جگہ میں یقرأ اور دوسری میں یسمع۔ یکتب المدرس علی السبورۃ، استاد بلیک بورڈ پر لکھتے ہیں۔ یغسل ہشام وجہہ بالصابون، ہشام اپنا چہرہ صابن سے دھوتا ہے۔ یرجع المدیر من المدرسۃ فی الساعۃ الثانیۃ، پرنسپل یا محتمم مدرسے سے 2 بجے لوٹتے ہیں۔ اقرأ ما یلی، نیچے کا پڑھیے۔ 21 طالباً، 21 طالب علم۔ 22 طالباً، 22 طالب علم۔ یہاں پر یہ کہ واحد یہ اکائی ہے اور 20 یہ دہائی ہے، اور میں نے قاعدہ بتلایا کہ اکائی اور دہا، اکائی اور معدود، 21 اور 22 کے اندر اکائی اور معدود دونوں برابر ہوں گے، تو یہاں پر واحد اکائی اور طالباً یہ معدود ہیں اور دونوں مذکر ہیں۔ ایسی اسنان یہ اکائی مذکر ہے، طالباً معدود بھی مذکر ہیں، اور بیچ میں 20 آیا یعنی 20۔ 21 طالباً، 21 طالب علم۔ 22 طالباً، 22 طالب علم۔ 23 طالباً، 23 طالب علم۔ یہاں پر دیکھیے یہ ثلاثتن اکائی مؤنث ہے، اس لیے طالباً معدود مذکر آیا۔ اگر یہ ثلاثتن کے بجائے اگر یہاں پر طالباً کے بجائے طالبتن ہوتا تو اس ثلاثتن میں جو تا ہے اس کو وہ نکل جاتا، یعنی ہو جاتا 23 طالبتن۔ باقی مثالوں میں بھی، باقی عددوں میں بھی آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ 23 طالباً، 23 طالب علم۔ 24 طالباً، 24 طالب علم۔ 25 طالباً، 25 طالب علم۔ 26 طالباً، 26 طالب علم۔ 27 طالباً، 27 طالب علم۔ 28 طالباً، 28 طالب علم۔ 29 طالباً، 29 طالب علم۔ 30 طالباً، 30 طالب علم۔ اب یہاں پر یہ نمبر دیے گئے ہیں، ان نمبروں کو حروف کی شکل میں یا الفاظ کی شکل میں پھیرنا ہے۔ جیسے فی الشہر اور اس کے بعد 29 دیا گیا ہے، تو عربی کے اندر حروف کی شکل میں یا الفاظ کی شکل میں اس کو کس طرح لکھیں گے، اس کو الفاظ میں لکھنا ہے۔ تو فی الشہر ڈائریکٹ میں بنا دیتا ہوں، فی الشہر 29 او 30 یوماً، فی الشہر 29 او 30 یوماً، یعنی مہینے میں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں۔ فی ہذہ الحافلۃ 25 راکباً، اس بس میں 25 پیسنجر ہیں۔ جاء اليوم 22 طالباً جدیداً،
آج 22 نئے طالب علم آئے. فی هذا الکتاب 21 درسن، اس کتاب میں 21 سبق ہیں. هذا الملعب طولہ 28 مترا وعرضہ 24 مترا. یہ کھیل کا میدان، اس کی لمبائی 28 میٹر ہے اور اس کی چوڑائی 24 میٹر ہے. کم کلو میٹرن المسافت بین المدینہ والمطار، شہر اور ایئرپورٹ کے درمیان کتنے کلومیٹر کی مسافت ہے، یعنی کتنا فاصلہ ہے. المسافت بینہما 23 کلومیٹرن، ان دونوں کے درمیان فاصلہ 23 کلومیٹر کا ہے. هذا الدفتر طولہ 27 سینٹی میٹرن، یہ کاپی اس کی لمبائی 27 سینٹی میٹر ہے. تأمل ما یلی، نیچے کا سوچئے. مبکرن کا معنی جلدی اور متاخرن کا معنی دیر سے. یہ مذکر کا ہے، مؤنث کے لیے مبکرتن آتا ہے اور متاخرتن، اور یہ واحد ہے. مبکرن اور متاخرن یہ دونوں واحد مذکر ہیں، اور مبکرتن تا کے ساتھ، متاخرتن تا کے ساتھ یہ واحد مؤنث ہے. ذهبت الى المدرسة اليوم مبکرا، میں آج مدرسے کی طرف گیا جلدی. یہ حال واقع ہوتا ہے، اور ابھی آپ کو حال ذوالحال سمجھ میں نہیں آئے گا، بس اتنا یاد رکھیے کہ یہاں پر مبکرن یہ حال بنتا ہے. میں مدرسے کی طرف آج جلدی گیا. ورجعت الى البیت متاخرا، اور میں دیر سے گھر کی طرف لوٹا. ذهبت لیلہ الی الجامعۃ متاخرۃ، لیلہ یونیورسٹی کی طرف دیر سے گئی. چونکہ لیلہ مؤنث ہے اس لیے یہاں پر متاخرۃ تا کے ساتھ آیا. ذهبت الطبیبۃ اليوم الی المستشفى مبکرۃ، ڈاکٹرنی آج ہاسپٹل کی طرف جلدی گئی. یہاں پر بھی طبیبۃ مؤنث ہے اس لیے مبکرۃ تا کے ساتھ مؤنث آیا. کون جملا مستعملا الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیے. جیسے دائماً کا معنی ہمیشہ، تو آپ اس کے اوپر سے جملہ بنائیں گے. انا اذهب الى المدرسة دائما، میں ہمیشہ مدرسے کی طرف جاتا ہوں. احیانا، کبھی کبھی. اس پر سے آپ جملہ بنائیں گے. جو بھی آپ کو بنانا ہو، ایک نمونے کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اذهب الى السوق احیانا، میں بازار کبھی کبھی جاتا ہوں. متأخرا، رجعت من المدرسة متأخرا، میں مدرسے سے دیر سے لوٹا. مرتن اخرى، اکلت الطعام مرتن اخرى، میں نے کھانا دوسری مرتبہ کھایا. الکلمات الجدیدۃ، نئی کلمات. دائماً ہمیشہ، احیاناً کبھی کبھی، مرتن اخرى دوسری مرتبہ. مکتبن، اس کا معنی میز کے بھی ہوتے ہیں اور مکتبن کا معنی آفس کے بھی ہوتے ہیں. عامل مزدور، اس کی جمع ہے عمال. طول لمبائی، عرض چوڑائی، مسافت فاصلہ، جس کو انگلش کے اندر ڈسٹینس کہتے ہیں. کلو میٹر، کلو میٹر جمع کلو میٹراتن. سینٹی میٹر، سینٹی میٹر جمع سینٹی میٹراتن. متر میٹر جمع امتار. عمل یعمل عملا، اس کا معنی ہے کام کرنا. فعل یفعل فعلا، اس کا معنی ہے کرنا. رکع یرکع رکوعا، رکوع کرنا. سجد یسجد سجودا، سجدہ کرنا. رکب یرکب رکوبا، سوار ہونا. یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو.
دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کے سبق نمبر 10 کا پارٹ نمبر 2۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔